چلیں تو جی ہم پوچھ لیتے ہیں، سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ لاہوریوں کے لیے اور پورے پنجاب کے لیے کیا اس حوالے سے اچھی خبر ہے۔ سردار سرفراز صاحب، ظاہر ہے جس طریقے سے متاثر ہے پنجاب، بالخصوص جو 2-3 شہر ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اسموگ سے، بارش ہو جائے گی تو بہت بہتری آئے گی۔ بارش آپ بتا دیں کہاں کہاں ایکسپیکٹڈ ہے اور کتنے دن یہ بارش ہوگی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے بارش زیادہ تر تو کے پی کے علاقوں میں ہے، زیادہ تر علاقوں میں جو اچھی بارش ہے وہ تو وہی ہزارہ ڈویژن ہو گیا، مالاکنڈ ڈویژن ہو گیا، اور تیر چترال سوات ان علاقوں میں، اور پھر ایکس فاٹا کا جو ریجن ہے ادھر، اور اسلام آباد تک میں بھی امکان ہے۔ ہو سکتا ہے آج رات میں ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے۔ آج سے لے کے 16 تک ہے، یعنی 14 سے 16 تک یہ اسپیل ہے۔ اس میں کے پی میں اچھی بارش ہے، کشمیر میں اچھی ہے، گلگت بلتستان کی طرف ہے، اور پہاڑوں پر برف باری بھی ہے، اور کچھ امکان ہے کہ نیچے لاہور فیصل آباد وغیرہ تک پہ بھی ہلکی پھلکی بارش ہو سکتا ہے، ہو جائے تو کچھ قدرے ریلیف ہو جائے۔ تو سردار صاحب یہ جو ہلکی پھلکی بارش آپ کہہ رہے ہیں، تو اس سے جو کثافت ہے ہوا میں، جو اسموگ کی صورت میں جس نے لاہور شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس پر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ دیکھیں اصل میں کھل کے بارش ہونا تو پھر تو آپ کی ایئر کوالٹی بہتر ہو جائے گی، کلین ہو جائے گی فضا اگر کھل کے ہو، لیکن ایسا نہیں لگ رہا کہ لاہور وغیرہ کی جو ریجن ہے، لاہور فیصل آباد، گجرانوالا اور نیچے ساہیوال اور ساؤتھ پنجاب میں تو اتنی کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جو سینٹرل اور نارتھ پنجاب ہے وہاں پر لائٹ رین ہے، تو لائٹ رین سے مطلب اس تھوڑی دیر کے لیے، ایک آدھ دن کے لیے تو بہتر ہو سکتی ہے سچویشن، لیکن اس کے بعد پھر ایک طرح سے وہ ہو جائے گی دوبارہ سے۔ لیکن یہاں تو 16 نومبر تک کہا جا رہا ہے، تو یہ کیا 2-3 دن ہوگی اگر لائٹ رین بھی ہوتی ہے تو؟ دیکھیں لائٹ رین جو ادھر تو یعنی لاہور وغیرہ کی طرف تو کل رات ہو سکتی ہے، کل 15 نومبر کی رات کو یا پھر 16 کی صبح کو، مطلب ادھر بریف سا اسپیل ہو سکتا ہے۔ اوپر جو ہے نا کے پی کے بیشتر علاقوں میں اور اسلام آباد سے اوپر مری گلیات وغیرہ ہو گیا، اور کشمیر کا وہ ریجن جو ہے اس میں آج سے لے کے 16 تک ہے وقفے سے۔ اچھا سردار صاحب، ویسے یہ جب مصنوعی بارش کی ہم بات کرتے ہیں تو اس بارے میں کافی متس پائی جاتی ہیں، لیکن ایک چیز جو میں نے سنی تھی وہ یہ ہے کہ اس میں مصنوعی بارش برسانے کے لیے بھی بادلوں کا ہونا ضروری ہے، اور ان کا ایک ظاہر ہے کہ ایک سرٹن لیول ہوتا ہے، تو کیا یہ جو بادل آئیں گے اس کا کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ حکومت کی جانب سے کچھ مصنوعی بارش کا تجربہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اصل میں اچھی تھک لیئر کلاؤڈز کی ہونی چاہیے نا، تاکہ وہ بارش جو مصنوعی بارش آپ برسوائیں تو اس کا کوئی ایک طرح سے ایڈوانٹیج ہو یا فائدہ ہو۔ تو دیکھیے یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس اس میں آتے ہیں۔ ویسے تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ لائٹ رین ہوگی، یعنی اونچے بادل ہوں گے، ہلکے بادل ہوں گے۔ اب اس میں کہاں تک یہ ایکسپیریمنٹ سکسیسفل ہوتا ہے، پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا تھا کوئی اتنا وہ نہیں رہا تھا، سکسیسفل نہیں رہا تھا، لیکن اب کی دفعہ اگر اچھے بادل آ جاتے ہیں، جیسے ایک طرح سے دکھائی دے رہا ہے کہ نسبتاً بہتر لیئر آف کلاؤڈز ہوگی، تو اس میں کیا جا سکتا ہے ایکسپیریمنٹ۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ ایک آدھ دن 2 دن کے لیے وقتی ایک طرح سے اس کا حل ہے، ادروائز تو وہ پھر دوبارہ سے پھر وہی اسموگی کنڈیشنز ہوں گی، کیونکہ آگے بالکل ڈرائی ویدر ہے، یعنی یہ 16 کے بعد پھر جو نومبر کے بقیہ دن ہیں ان میں اسی طرح سے ڈرائی کنڈیشن بھی ہوں گی۔ آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ ہم نومبر میں آ گئے۔ اچھا سرفراز صاحب، ذرا ہم ادھر آ جاتے ہیں سندھ کی طرف اور بلوچستان کی بات کر لیتے ہیں، یہاں کا ویدر کیسا رہے گا؟ کراچی کا ویدر کیسا رہے گا؟ کراچی کا ویدر تو دیکھیے ایسے ہی جیسے چل رہا ہے، وہی اب قدر اس طرح کی گرمی تو نہیں رہی، لیکن پھر بھی دن میں تیز دھوپ ہوتی ہے، 32 33 34 اسی رینج میں ٹیمپریچر دن کا، اور رات کا ابھی تک 20 سے 22 اس رینج میں ہی رہنے کا امکان ہے۔ اور اب جب کوئی یہ اسپیل نکل جائے گا 18 نومبر یا 20 نومبر کے بعد، پھر نسبتاً ڈرائی وینڈ ہوگی، تو پھر کراچی میں رات تھوڑی بہت خنک ہونا شروع ہو جائے گی، اتنی خنک کہ 20-21 سے رات کا ٹیمپریچر نیچے آ کر 17-18 کے آس پاس، جو کہ نارمل ٹیمپریچر ہے 17.7 کراچی کا۔ اچھا کل بھی تھوڑا سا گرد آلود ہوائیں ویسے چل رہی تھی کراچی میں، ہلکا پھلکا کچھ فیل ہوا تھا ایسا دوپہر کو؟ ہاں ویسے تو پچھلے 3-4 دن سے نا آپ نے نوٹ کیا ہوگا سمندری ہوائیں چل رہی ہیں، اسی باعث رات گئے اور صبح میں اچھی خاصی نمی ہو جاتی ہے، تو جب ہی رات کا ٹیمپریچر بھی نہیں گرتا اور ہلکی پھلکی مسٹی کنڈیشن ہوتی ہے، اور سراؤنڈنگ میں تو ہلکی پھلکی فاگ بھی ہو جاتی ہے یہاں پر بھی، جو جہاں ویجیٹیشن زیادہ ہے سپر ہائی وے وغیرہ کی طرف یا کراچی کے سراؤنڈنگ میں۔ ایک چیز مجھے بتائیے گا، ظاہر ہے کہ موسمیات پہ آپ نظر رکھتے ہیں اور اس کا کلائمیٹ کا بھی کلائمیٹ پہ بڑا منفی امپیکٹ پڑا ہے، یہ جو اسموگ اور فاگ اور یہ کنڈیشنز ہر گزرتے سال کے ساتھ بدترین ہوتی جا رہی ہیں، آپ کی نظر میں ویسے کون سے ایسے فیکٹرز ہیں؟ کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ جی فیکٹریوں کا دھواں ہے، کوئی
بھارت کو الزام دیتا ہے, کوئی اینٹوں کے بھٹوں کی بات کرتا ہے, کوئی کہتا ہے گاڑیوں کا دھواں ہے. آپ کی نظر میں ویسے یہ فیکٹر کیا ہے؟ محکمہ موسمیات کے کیا اس میں اسسمنٹ ہے؟ دیکھیے اصل میں تو محکمہ موسمیات کا مینڈیٹ نہیں ہے اور ہمارا مانیٹرنگ. ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایف اے او کی رپورٹ ایک میں نے دیکھی تھی, وہ اویلیبل ہے ویب سائٹ پر, جو پنجاب حکومت نے اسٹڈی کروائی تھی چند سال پہلے 2020 میں آئی تھی. پھر ایک اربن یونٹ ہے خود پنجاب گورنمنٹ کا, جو اس کی بھی فائنڈنگز موجود ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ جی سارے کا سارا ایگریکلچر ریزیڈیو جلانے سے ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. ایف اے او کی رپورٹ کے مطابق 43% ایمیشنز ہوتی ہے آپ کی ٹرانسپورٹ سے, 25% آپ کی انڈسٹریز سے ہوتی ہے, اور 20% ایگریکلچر ریزیڈیو برننگ کی وجہ سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 78 to 80% جو ہے وہ ڈیو ٹو ٹرانسپورٹ اور ڈیو ٹو انڈسٹریل ایمیشن ہے. تو اگر ان دونوں چیزوں کو آپ آہستہ آہستہ کنٹرول ہوں گی, ظاہر ہے انڈسٹریز کو شہر سے باہر نکالیں, لاہور شہر ہے جیسے, اور اسی طرح سے ٹرانسپورٹ کا نظام اچھا کرے, ہائی کوالٹی کا فیول گاڑیوں میں استعمال ہو, گاڑیوں کی ریگولر چیکنگ ہو, دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہوں, جتنی آپ کی انفٹ ٹرانسپورٹ ہے اس کو ایک طرح سے وہ کریں, تو آہستہ آہستہ یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے. اور یہ مطلب ایک طرح سے نا دونوں فائنڈنگ ایسی ہے. بلکہ جو اربن یونٹ کی وہ ہے ان کی انوینٹری ہے جو ایمیشنز کی, انہوں نے تو 83% ٹرانسپورٹ کا پروپورشن بتایا ہوا ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب حصہ جو ہے نا وہ آپ کی ٹرانسپورٹ اور انڈسٹری ایمیشن سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سرفراز صاحب ہمارے ساتھ تھے اور صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے.